بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آج انشاءاللہ تعالی 20ویں سحری کریں گے۔ 2 اشرے جو ہیں وہ آج تکمیل ہوئے، آج مکمل ہوئے، اور 20واں پارہ جو ہے وہ شیخ صاحب سے آج اس کا سبق لیں گے۔ 20ویں پارے میں بنیادی طور پہ 3 حصے، اگر سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک حصہ جو پہلا ہے وہ پچھلی 19ویں پارے سے سورہ نمل جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے، جسے کہتے ہیں اوور فلو کر رہی ہے، وہ اس کا حصہ بھی ہے۔ پھر سورہ قصص ہے جس میں کہ قصوں کا ذکر ہے، اور سورہ النکبوت ہے جس کا مطلب ہے مکڑی۔ اگر یہ پروننسیشن میری غلط ہے تو اس پہ میری معذرت ہے۔ سورہ نمل کا جو حصہ ہے اس میں قدرت نے آرگومنٹ دیا ہے ان لوگوں کو جو کہ مسلمان نہیں ہیں یا مشرک ہیں یا سرکاسٹک سوال کرتے ہیں، اور آرگومنٹ 5 بلڈ کیے ہیں۔ دیکھیے خدا بھی کیسا اینالوجی کے طور پہ اور شروع کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پڑھے تو پھر اقبال بھی سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ اقبال نے جو خیال لیا ہوگا آرگومنٹ کرنے کا ریکنسٹرکشن میں، وہ بھی یہیں سے لیا ہوگا۔ خدا کہتے ہیں میں نے آسمان کو پیدا کیا، تم بارش ہوتی نہیں دیکھتے کہ میں بارش کس طرح سے کرتا ہوں، تمہیں اندازہ ہے کہ بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پلر کے میں نے کھڑا کیا ہے، کہاں سے آ جاتی ہے بارش، یہ بادل کہاں سے آ جاتے ہیں۔ آرگومنٹ اپنی حاکمیت کے لیے، اپنی توحید کے لیے۔ پھر راستے بنائے میں نے کسی دریاؤں میں، پہاڑوں میں۔ اب 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو دریا کا راستہ ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں یہ راستے کس طرح سے بن گئے اس دنیا کے اندر۔ یہ پہاڑ جو ہے یہ میکھوں کی طرح، میک کہتے ہیں ان کیلوں کو، ان چیزوں کو جس سے کہ ٹینٹوں کو جوڑا جاتا ہے اور کھڑا کیا جاتا ہے۔ دنیا کا وزن جو ہے اللہ کہتا ہے میں نے ان پہاڑوں کو جوڑ کے، یعنی کہ ان کو میکھ کی طرح استعمال کیا۔ اور میکھ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے 3 گنا نیچے زمین میں ہوتا ہے، اور میکھ کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ 1/3 اوپر ہوتی ہے، 3/4 نیچے ہوتی ہے۔ یہ بھی مثال اللہ نے بڑی خوب دی۔ پھر اللہ کہتا ہے جب تمہیں بیماری آتی ہے تم مجھ سے رجوع کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، تو میں تمہیں صحت نہیں دیتا۔ کتنی سینسٹیو بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا۔ پھر پیدا جس طرح میں نے تمہیں کیا، کن سٹیجز سے پیدا کیا، نطفے تھے تم، پانی تھے اس سے پہلے، وہاں سے میں تمہیں کھنکھناتی مٹی سے لے کر آیا، پیدا کیا، تو جب تم مر جاؤ گے تو میں تمہیں تب بھی پیدا کر سکوں گا۔ پھر چاند تارے کا جو ذکر کیا، اس میں بڑی اچھی بات کی، اور اس زمانے میں شاید یہ بات لوگوں کو بڑی اچنبھا لگی ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جب پانی کے اندر، سمندر میں، اندھیری رات میں کھو جاتی ہے کوئی کشتی، کوئی شپ جو ہے وہ کھو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہاں سے نیویگیٹ کرتی ہے؟ نیویگیشن کا مطلب ہے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، کہاں سے ڈھونڈتی ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ نارتھ سٹار کو ڈھونڈتی ہے، اور اس سٹار کو یعنی کہ ستاروں کی چالوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا سفر جو ہے وہ مشرق، مغرب، جنوب یا کس طرف کو مائل ہے، تو آپ اپنا راستہ کیسے بناتے ہیں۔ پھر حضرت اسرافیل کا ذکر کیا۔ یہ اسرافیل وہ ہیں جنہوں نے کہ سور پھونکنا ہے۔ سور پھونکنے کا مراد ہے بگل بجانا ہے کہ روز قیامت ہو گئی ہے۔ 3 صورتوں کے اندر یہ بگل بجے گا۔ پہلی جب بگل بجے گی، پہلا جب سور پھونکا جائے گا، سواد واو رے سور ہے، وہ جب بجے گا تو زمین رک جائے گی، پانی، دریا، چلنا سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اگلا بگل بجے گا، ہر شے کو موت آ جائے گی سوائے اسرافیل کے۔ اسرافیل زندہ رہے گا، باقی ہر شے مر جائے گی۔ پھر تیسرا بگل جب حضرت اسرافیل بجائیں گے تو قبروں میں سے مرے ہوئے لوگ جو ہیں، جتنے بھی ایک قبر میں ہیں، ایک روایت میں 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی قبر میں جاگیں گے، اٹھیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ان کو ہم لٹا کر گئے تھے، اسی طرح وہ تر و تازہ ہو کر اٹھیں گے اور قیامت کا منظر برپا ہو جائے گا۔ پھر قصوں کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون کا اور ایک اور نیا کریکٹر اب اس میں داخل ہوا ہے، اور وہ ہے قارون۔ قارون تاریخ میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کزن تھا جو کہ بہت زیادہ امیر تھا، اور بچپن میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے تھے۔ پھر مصر سے بدین جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے جب ہجرت کی، تو ہجرت کے بعد جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اب دیکھیے نبی بھی ایک نبی کے دوسرے نبی کے ساتھ نا اوور لیپ ہوتے، کس طرح قرآن سمجھا رہا ہے۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو وہاں پہ حضرت شعیب راستے میں ملے ان کو، اور حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ وہاں پہ رہ کے آپ نے ان کی ایک صاحبزادی سے، یعنی کہ نبی کی صاحبزادی سے نبی نے شادی کی، اور اس کے عوض جو ہے ان کو کئی سال محنت کے مہر کے طور پہ دینے پڑے کہ اتنے سال میں آپ کی خدمت کروں گا۔ قارون کو بہت سمجھایا
یہ وہ شادی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کی، جس کے بعد حضرت موسیٰ جو ہیں وہ طور پہ جاتے تھے، اور پھر وہاں پہ ان کے جو ایکسپیرینسز اور تجربات اور خدا تعالیٰ سے جو گفتگو تھی وہ ہوتی تھی۔ پھر قارون کو بہت سمجھایا کہ دیکھو اپنے مال پہ، اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس مال نہیں ہوتا نا تو تم کہتے ہو عذاب آ گیا اللہ کا، جب تمہارے پاس مال آ جاتا ہے نا، تمہارا ایک آدھ کیا کہنا چاہیے، جیک پاٹ لگ جاتا ہے، تو پھر تم پتہ کیا کہتے ہو، تم کہتے ہو میری عقل اور میری شعور اور میرے صحیح وقت فیصلہ کرنے کے اوپر ہوا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جس طرح کہ وہ والی بیماری جو تھی وہ تمہارے بس میں تھی، اس طرح یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں نقبوت کے اندر مکڑی کا ذکر کیا ہے کہ مکڑی جس طرح جالا بناتی ہے وہ کتنا نازک ہوتا ہے، لیکن جیومیٹریکلی کتنا پرفیکٹ ہوتا ہے، نزاکت ہوتی ہے لیکن کس قدر پرفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ مکڑی اپنی چال میں چلتی تو ہے لیکن طاقت اس کے اندر کوئی نہیں ہوتی، طاقت وہی ہے جو کہ اللہ دے گا۔ اللہ کہتا ہے جب تکلیف ہو تو تم عذاب سمجھتے ہو، اور جب تمہیں میں راحت دے دوں تو تم سمجھتے ہو یہ میری عقل اور عمل، میرے عمل سے آیا۔ خدا کہتا ہے اس سے زیادہ جہالت نہیں ہو سکتی۔ آئیے آج کا سبق شیخ صاحب سے سنتے ہیں۔